گھر کا ماحول ہم لوگ ہیلدی کیسے بنائیں، گھر کا ماحول صحت افزا کیسے بنائیں، گھر کا ماحول خوشحال کیسے بنائیں. کیونکہ جانی ڈیپ جس کے بھی ریسنٹلی طلاق ہوا ہے، تو اس نے جب وہ اس کی مسز نے جب اس پہ کیس کیا اور بہت ہیوج اماؤنٹ اس نے کلیم کیا تھا، ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بیسکلی یہ مجھے ہراس کر رہا تھا اور ذہنی تشدد سے میں گزار رہا تھا مجھے. تو بہت مطلب وہ جو کیس ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امریکن میڈیا کے مطابق وہ بالکل ہائی لائٹ ہوا تھا. 2 مہینے 3 مہینے تک وہ سارا میڈیا اسی چیز پہ فوکس تھا، جانی ڈیپ کیس پہ، کیونکہ جانی ڈیپ ایک بہت بڑا سٹار ہے. جانی ڈیپ نے خیر آخر میں وہ کیس جیتا، اور جانی ڈیپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر گھر کا ماحول آپ کا خراب ہے اور اگر گھر کا ماحول آپ کا صحت افزا نہیں ہے اور گھر کا ماحول آپ کا خوشحال نہیں ہے تو دنیا میں سب سے بڑا جو جیل ہے وہ گھر ہی ہے. ہم لوگ سب سے اپنے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کرتے ہیں نا، وہ کرتے یہ ہے کہ ہم گھر میں انتشار پھیلا دیتے ہیں، باہر جی جان سے لوگوں سے ملتے ہیں، ہاں جی نا جی یہ جی وہ جی اوکے جی اس طرح جی اس طرح جی. ہم باہر تو بالکل صحیح ہوتے ہیں اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو گھر جا کر پتہ نہیں ہمارے ماحول میں یا ہم کو کیا ہو جاتا ہے. ایک اندر سے وہ جو اصلی بندہ ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے. ہمارے قول و فعل میں زمین آسمان کا تضاد ہوتا ہے. وہ کسی بڑے ایک لیڈر تھے، اس نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ ایک بندے کی پرسنالٹی جاننا چاہو تو یہ پتہ لگا لو کہ اس بندے کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ گھر میں جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے محتاج ہیں، آپ کے مسز، آپ کی مدر، آپ کے بچے. اگر آپ باہر سے جو فرسٹریشن، جو ڈپریشن، جو انزائٹی، جو سٹریس اپنے ساتھ گھر لے آؤ تو سب سے کمزور جگہ پر یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور وہ ہے گھر کا ماحول. گھر میں جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے نیچے مطلب آپ کے ڈیپینڈیبل ہے آپ پہ، تو ان پہ ہی یہ سارا غصہ نکل جاتا ہے. اور وہ آپ پھر آپ نے اپنے ذہن میں نا ایک خاکہ بھی بنایا ہوتا ہے کہ اب میں ان پہ غصہ کروں گا لیکن یہ نہ مجھے چھوڑیں گے نہ مجھے یہ رسپانس کریں گے. باہر جا کر آپ کسی پہ غصہ تو کر لو نا، پھر آپ کو منہ کی کہانی پڑے گی، لیکن باہر ہمارا رویہ ایک الگ کا ہوتا ہے. اب یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس چلے گئے، وہ بستر مرگ میں تھے، آخری لمحات میں تھے، اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، نہیں نکلا جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پتہ لگا لیا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اس بندے کے کوئی ماں باپ میں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کی ماں زندہ ہے، فوراً ان کو لے آئیے. جب وہ ماں آ گئی تو ماں کو نہیں پتا تھا کہ اس کا بیٹا بستر مرگ پہ ہے، وہ مرنے والی حالت میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت نمازی بندہ ہے، تہجد گزار بندہ ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے بہت ہی تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، اس وجہ سے نا میرا دل نہیں چاہ رہا. کہتے ہیں معاف کر دو. کہتے ہیں نہیں میں نے معاف نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس طرح، یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ یہ آگ میں جلے؟ اور بعض روایت میں یہ بھی میں نے سنا ہے، یہ مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لکڑی وغیرہ لے آئی، میں اس کو جلا دیتا ہوں. تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں ایسی بھی ناراضگی نہیں ہے، میں اس کو، جب اس کو بتایا گیا کہ یہ تو مرنے والا ہے تو وہ پھر اور اس کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا. جیسے اس نے کہا یہ معاف کیا تو وہ جو صحابی تھے اس کے منہ سے وہ کلمات نکل گئے.